کریم آباد سے تھوڑے ہی فاصلے پر دریائے گلگت کے کنارے وہ ایک دیدہ زیب رہائشی عمارت تھی۔ رقبہ 1 کنال سے کم نہیں ہوگا۔ معروف ٹی وی اینکر پرسن عائزہ یہاں اپنے 2 بچوں کے ساتھ چند روزہ تفریح کے لیے ٹھہری ہوئی تھیں۔ بڑے لڑکے حمزہ اور چھوٹے لڑکے اذلان کی عمریں بالترتیب 12 اور 10 سال ہوں گی۔ ایک 8 سالہ بیٹی صدف بھی تھی۔ اس کا کوئی سمر کیمپ چل رہا تھا جس کی وجہ سے وہ ابھی اپنے دادا اور دادی کے پاس اسلام آباد میں تھی۔ دریا کے کنارے یہ شاندار گھر عائزہ اور اس کے شوہر ابراہیم فاروقی نے کوئی 4 سال پہلے بنوایا تھا۔ وہ ہر برس گرمیوں میں 1 ڈیڑھ ماہ کے لیے یہاں ضرور آتے تھے۔ ابراہیم ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں اسسٹنٹ مینیجر تھا اور اس مرتبہ فیملی کے ساتھ نہیں تھا کیونکہ اسے ایک نہایت ضروری کام کے سلسلے میں جنوبی افریقہ جانا پڑ گیا تھا۔ شام ہونے والی تھی۔ آج صبح سے ہی مطلع ابر آلود تھا۔ اب ہلکی بارش بھی شروع ہو گئی تھی۔ دور راکا پوشی اور گولڈن پیک کی برف پوش چوٹیاں بادلوں کے پیچھے اوجھل ہوتی جا رہی تھیں۔ عائزہ ایک آرام دہ صوفے پر ایک نیوز میگزین لیے بیٹھی تھی۔ اس کے عقب میں ایک میڈیا وال کی خوبصورت شیلف پر 4 5 ٹرافیاں اور کپ وغیرہ رکھے تھے۔ ٹرافیاں اور کپ تو بہت زیادہ تھے لیکن وہ زیادہ تر اسلام آباد والے گھر میں تھے۔ ان میں سے زیادہ تر اعزازات کا تعلق اسکول اور کالج کے زمانے سے تھا۔ عائزہ لڑکپن سے ہی ایک بہت اچھی مقرر رہی تھی۔ اچھا بولنے کی یہ صلاحیت جو اسے بعد ازاں مین اسٹریم میڈیا کی طرف لے آئی تھی۔ بارش تیز ہو گئی ہے ماما، بڑے بیٹے حمزہ نے کہا۔ اندر آ کر ماں کے پہلو سے لگ کے بیٹھ گیا۔ عائزہ نے اس کے سر پہ بوسہ دیا، اپنی شال اس کے اوپر پھیلا کر اسے مزید اپنے ساتھ لگا لیا۔ عائزہ کو اپنے تینوں بچوں سے بہت پیار تھا، البتہ حمزہ کی اہمیت اس کے لیے تھوڑی زیادہ تھی کیونکہ اس نے پہلی بار عائزہ کو ایک ماں ہونے کی خوشی سے آشنا کیا تھا۔ ہنزا کے آسمان پر بادل زور سے گرجے۔ چھوٹا اذلان بھی بھاگتا ہوا ماں کے پاس آ گیا۔ سردی بڑھ گئی تھی لیکن اذلان نے ابھی تک نکر پہن رکھی تھی۔ عائزہ نے کہا، اذلان یہ ٹھیک نہیں ہے، جاؤ پینٹ پہن کر آؤ اور چچا حیدر سے کہو اچھی سی چائے بنا کے لے آئیں۔ اذلان ذرا ہچکچاہٹ دکھا کر کوریڈور کی طرف چلا گیا۔ وہ بھی اپنے بڑے بھائی کی طرح اسمارٹ اور خوش شکل تھا۔ حیدر اس عمارت کا رکھوالا تھا۔ چائے بنانا اس کا کام نہیں تھا مگر خانسامہ فرید کیونکہ ضروری کام سے 2 دن کی چھٹی پر گیا تھا لہٰذا ادھیڑ عمر حیدر کوکنگ میں عائزہ کی مدد کر رہا تھا۔ اذلان کو کمرے سے نکلے ابھی 1 منٹ ہوا تھا کہ بیرونی دروازے پر دستک ہوئی۔ پھر چند مدھم آوازیں سنائی دیں۔ پھر کوئی بھاری آواز میں زور سے بولا۔ اس کے ساتھ ہی ننھے اذلان کے چلانے کی آواز آئی۔ عائزہ اور حمزہ بدک کے صوفے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے چند قدم دروازے کی طرف اٹھائے ہی تھے کہ دونوں کو بری طرح ٹھٹک کے رک جانا پڑا۔ عائزہ کو یہ لگا کہ اس کی ٹانگوں سے جان نکل گئی۔ دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا۔ 3 مسلح افراد اندر گھس آئے تھے۔ ان میں سے 2 نے اپنے چہرے ڈھاٹوں میں چھپا رکھے تھے اور پینٹ شرٹ پہن رکھی تھی۔ ان میں سے ایک نے اپنا پستول ادھیڑ عمر حیدر کی کنپٹی سے لگا رکھا تھا اور اسے کالر سے کھینچتا ہوا اندر لا رہا تھا۔ حیدر کا رنگ زرد ہو رہا تھا۔ جو جواں سالہ مقامی شخص ڈھاٹے کے بغیر تھا اس نے روتے چلاتے اذلان کو بغل میں دبوچا ہوا تھا اور ایک ہاتھ سے اس کا منہ دبا رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ عائزہ سکتے کی کیفیت سے نکل کے چلائی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے میز پر پڑے موبائل فون کی طرف بڑھانا چاہا۔ دراز قد ڈھاٹا پوش زیادہ پھرتیلا نکلا۔ اس نے لپک کے موبائل اٹھا لیا۔ عائزہ نے ہراساں نظروں سے دیکھا کہ حیدر کا موبائل وہ لوگ پہلے ہی قبضے میں لے چکے تھے۔ عائزہ بےتاب ہو کے اذلان کی طرف جھپٹی اور پکاری، چھوڑو اس کو، میں کہتی ہوں چھوڑو اسے۔ اس نے 10 سالہ اذلان کو مقامی شخص سے چھیننا چاہا۔ دراز کر ڈھاٹا پوش نے عائزہ کو بازو سے پکڑ کے کھینچا اور اسے اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ اڑتی ہوئی صوفے پہ جا کے گری۔ اس کا سر لگنے سے شیشے کی شیلف کا ایک حصہ ٹوٹ گیا اور ایک ٹرافی قالین پر جا گری۔ ڈھاٹا پوش نے پستول عائزہ کی طرف سیدھا کیا اور پھنکارا،
زیادہ اینکی پینکی کی تو سیدھی گولی تیرے منہ پہ ماروں گا. تیرے دانت توڑ کے گولی تیری زبان میں گھس جائے گی جسے تو ہر وقت حرکت میں رکھتی ہے. دراز قد ڈھاٹا پوش کے لہجے میں کچھ ایسی بات تھی کہ آسانی سے ہار نہ ماننے والی عائزہ ایک دم ساکت سی ہو گئی. اس نے لرزاں ترساں حمزہ کو اپنے ساتھ چمٹا لیا اور اب چھوٹے اذلان کی طرف ہاتھ پھیلا رہی تھی. دراز قد نے حکمیہ لہجے میں اپنے ساتھی سے کہا چھوڑ دے اس کو. جو ہی اذلان پر سے مقامی شخص کی گرفت ختم ہوئی وہ بھاگ کے اپنی ماں سے لپٹ گیا. عائزہ نے اسے اور حمزہ کو یوں اپنے بازوؤں میں چھپا لیا جیسے وہ بازو نہ ہو مرغی کے پر ہوں. وہ تینوں کانپ رہے تھے. حیدر ہلدی چہرے کے ساتھ سکتہ زدہ کھڑا تھا. عائزہ نے کپکپاتی آواز میں کہا یہ پستول دور کر دو میرے بچوں کی طرف سے. کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ مجھے بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ جو چاہتے ہیں وہ تم دے نہیں پاؤ گی، دوسرا ڈھاٹا پوش بولا. اس کے اردو لہجے میں پنجابی کی ہلکی سی جھلک تھی. دراز قد کی طرح اس کے ہاتھ میں بھی ایک ٹیٹی تھی. یہاں سے جو جی چاہے لے جاؤ، عائزہ نے کہا. وہ الماری میں میری جیولری ہے، 1.5-2 لاکھ نقد ہیں، باقی باہر میری گاڑی کھڑی ہے، اس کی چابی وہ سامنے پڑی ہے. گاڑی کی ضرورت نہیں ہے، باقی چیزوں کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے، دراز قد نے ٹھہرے لہجے میں کہا. البتہ ہم کچھ اور چاہ رہے ہیں. ہم تمہارے دونوں بیٹوں کو کہیں بھیجنا چاہ رہے ہیں. کیا 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 مطلب؟ کہاں؟ اس نے حمزہ اور اذلان کو اور اپنے ساتھ چمٹا لیا. زیادہ دور نہیں. دراز قد کا لہجہ معنی خیز تھا. بس عدم آباد تک. دراز قد کے آخری 3-4 الفاظ نے عائزہ کے سر پر جیسے 1000 پاؤنڈ کا بم پھوڑ دیا. وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دراز قد کی طرف دیکھتی چلی گئی. کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ اپنے ہوش میں تو ہو؟ یہ وہ وقت تھا جب شلوار قمیض والا وہ مقامی شخص جو تھوڑی دیر کے لیے باہر نکل گیا تھا تیزی سے اندر آیا. دراز قد کو مخاطب کر کے کہنے لگا بھائی جو لڑکا بھاگ گیا تھا دوبارہ پکڑا گیا ہے. رشید اور عباس لا رہے ہیں اسے. صرف 2-3 منٹ کے بعد کھٹ پٹ کی آوازیں آئیں اور 2 افراد 13-14 سال کے ایک لڑکے کو گدی سے دبوچے ہوئے اندر داخل ہوئے. اس مقامی لڑکے کا گریبان پھٹا ہوا تھا، گردن پر سرخ خراشیں تھیں. دونوں افراد اسے کھینچتے ہوئے ایک ساتھ والے کمرے میں لے گئے. دراز قد شخص کا 3/4 چہرہ ڈھاٹے میں پوشیدہ تھا. صرف آنکھیں اور پیشانی کا کچھ حصہ نظر آ رہا تھا. پیشانی پر کسی پرانے کٹ کا نیم گول نشان بھی تھا. اس کی سرخ آنکھوں میں ایک جنونی چمک لہراتی تھی. عائزہ کی طرف دیکھ کر نہایت زہریلے لہجے میں بولا چلو میڈم، تمہاری تھوڑی سی مشکل آسان ہو گئی. اب ایک مسافر دوبارہ سے مل گیا ہے. اب تمہارے دونوں بچوں میں سے ایک کو عدم آباد جانا پڑے گا. چلو اس کا فیصلہ بھی تم خود ہی کر لینا کہ ان میں سے کس کو بھیجنا ہے. تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ وہ گلے کی پوری قوت سے چلائی. میرے کسی بچے کو ذرا سا نقصان بھی پہنچا تو میں تمہاری جان لے لوں گی. ہاتھ نہیں لگانا میرے کسی بچے کو. ایسا طوفان آئے گا تم سوچ بھی نہیں سکتے. میں اینکر عائزہ امین ہوں. میرے شوہر اپنے کزن اور ڈرائیور کے ساتھ تھوڑی دیر میں یہاں پہنچنے والے ہیں. جو کچھ یہاں سے لینا ہے سب لے جاؤ اور ان کے آنے سے پہلے نکل جاؤ، ورنہ بہت برے پھنسو گے. دراز قد نے ایک طنزیہ کہکا لگایا جو در و دیوار میں گونجتا ہوا محسوس ہوا. میڈم، کس ہوا میں ہو تم؟ آج رات یہاں آئے ہیں تو سب کچھ جان کر ہی آئے ہیں. تمہارے شوہر صاحب اس وقت جنوبی افریقہ میں موجود ہیں. وہاں ایک 5 اسٹار ہوٹل میں ویکینڈ کے مزے لے رہے ہیں. تمہارے اس آشیانے میں اس بڈھے نوکر حیدر کے سوا اور کوئی نہیں، اور نہ کوئی آنے والا ہے. اب یہاں جو کچھ بھی ہونا ہے تمہاری مرضی سے نہیں، ہماری مرضی سے ہونا ہے. اور تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اب ہم تمہارے دونوں بیٹوں کے بجائے تم سے صرف ایک بیٹے کی قربانی مانگ رہے ہیں، اور قربان ہونے والے کا انتخاب بھی تم پہ چھوڑ دیا. آخری لفظ کہتے کہتے دراز قد کا لہجہ جنونی سا ہو گیا تھا.
مجھے یقین ہے تم اپنے ہوش میں نہیں ہو، تم نہیں ہو اپنے ہوش میں، عائزہ نے اس کی طرف انگلی اٹھا کر کہا۔ ایک لمحے کے لیے لگا وہ ہر خطرے سے بے نیاز ہو کر اس کی پستول پہ جھپٹ پڑے گی، مگر پھر اس نے خود کو سنبھالا، چند گہرے سانس لے کر بچوں کو کچھ اور بھی اپنے ساتھ چمٹا لیا اور حتی الامکان پر اعتماد انداز میں بولی، اچھا مجھے بتاؤ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تمہارا مقصد کیا ہے؟ اور یہ جو تیسرا لڑکا ہے اسے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ واہ، سوال کرتے ہوئے ٹی وی اینکر ہی لگ رہی ہو۔ دراز قد نے فکرہ مارا، اس کے دونوں ساتھی بھی ہنسنے لگے۔ دراز قد نے دروازے کے قریب پڑی ایک بڑے سائز کی بوری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس میں ایک نایاب اور قیمتی شے ہے میڈم، اس کو پیک کر کے ہم نے کہیں پہنچانا ہے۔ عرف عام میں اس کو اسمگلنگ کہا جاتا ہے۔ اصل مسئلہ اس شے کی پیکنگ کا ہے۔ اب میری بات حوصلے سے سننا، ڈرنا نہیں۔ اس پیکنگ کے لیے ہمیں 2 انسانی جسم درکار ہیں، زندہ نہیں، مردہ، اور اندر سے بالکل خالی۔ باہر بجلی زور سے چمکی، ایسی ہی بجلی دراز قد کی گہری سرخ آنکھوں میں بھی لہرا رہی تھی۔ بارش ایک دم سے تیز ہو گئی تھی۔ عائزہ پتھر کا بت تھی، مگر اس کی آنکھوں میں زندگی حیرت ناک اور دردناک ترین شکل میں موجود تھی۔ اسے لگ رہا تھا وہ جاگتی آنکھوں سے ایک دہشت ناک خواب دیکھ رہی ہے۔ یکا یک اس کمرے سے گھٹی گھٹی آوازیں سنائی دینے لگی، جس میں دونوں بندے اس ڈرے سہمے لڑکے کو لے کر گئے تھے۔ یہ اسی لڑکے کی آوازیں تھیں۔ پھر یوں لگا کہ وہ بری طرح سے تڑپ رہا ہے، پھڑک رہا ہے۔ پھر 1-2 چیزیں ٹوٹنے کی آوازیں آئیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا کر رہے ہو تم؟ عائزہ دہشت زدہ ہو کے چلائی۔ دونوں بچوں نے تو اب باقاعدہ رونا شروع کر دیا تھا۔ دراز قد، جسے اس کے ساتھی بھائی کہہ رہے تھے، وہ آگے بڑھا اور بڑی سفاکی سے پستول کا بیرل حمزہ کی پیشانی پہ رکھ دیا۔ ساتھ ہی اس نے اپنے ہونٹوں پر شہادت کی انگلی رکھ کر کسی سانپ کی طرح شش کی آواز نکالی اور عائزہ کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ذرا دیر بعد اندر سے آنے والی آوازیں تھم گئیں۔ دراز قد بھائی کا ایک ساتھی ہانپتا ہوا سا باہر آیا۔ اس کے ہاتھ میں پلاسٹک کا ایک شاپر تھا۔ دراز قد نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا، جیسے بتا رہا ہو کہ کام ہو گیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیا کیا ہے تم نے؟ کیا کر رہے ہو تم؟ عائزہ ہذیانی انداز میں پکاری۔ اس کی آنکھیں حلقوں کے بل ابل رہی تھیں۔ دراز قد ایک بار پھر زہریلے انداز میں ہنسا۔ اپنے ڈھاٹا پوش ساتھی سے مخاطب ہو کے بولا، قاسم، تم بتاؤ اپنی میڈم کو اپنی زبان میں، میری بات پہ تو اس سے زیادہ یقین نہیں آ رہا۔ قاسم نامی ڈھاٹا پوش نے کہا، میڈم جی ہم بھی انسان ہیں، سینے میں دل رکھتے ہیں، مجبوراً مارنا پڑتا ہے، لیکن مرنے والے کو زیادہ تکلیف نہیں ہونے دیتے۔ یہ شاپر منہ سر پہ چڑھا دیا جائے تو 3 سے 4 منٹ میں جان چھوٹ جاتی ہے۔ آپ بالکل بھی پریشان نہ ہو، آپ صرف یہ بتائیں کہ ان دونوں بلونگڑوں میں سے کس کو اندر لے کے جانا ہے۔ دراز قد نے قاسم کا فکرہ مکمل کیا۔ قاسم نے گھڑی دیکھی، اور میڈم جی معافی چاہتے ہیں، زیادہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، 1 گھنٹے کے اندر سپلائی روانہ کرنی ہے۔ اگلے 5 منٹ عائزہ کی زندگی کے خوفناک ترین منٹ تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن یقین کرنے کے سوا چارہ بھی نہیں تھا۔ اس نے ایسے سفاک اسمگلروں کے بارے میں سن رکھا تھا جو انسانی لاشوں کے پیٹ اور سینے سے عضلات نکال کر ان کے اندر ہیروئن اور کوکین بھر کر آگے روانہ کر دیتے ہیں۔ وہ جیسے دیوانی سی ہو گئی، رو رہی تھی، پکار رہی تھی، دھمکیاں دے رہی تھی، منتیں بھی کر رہی تھی، لیکن ان پتھروں پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اس کے دونوں بیٹوں میں سے کسی ایک کو ہر صورت لے جانا چاہتے تھے۔ آخر دراز قد گرجا، دیکھو تم پہ ترس کھا رہے ہیں، تمہارا ایک بیٹا بچ رہا ہے، یہ نہ ہو کہ ہمارا ارادہ بدل جائے، ہمارا راستہ کھوٹا مت کرو، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ وہ آگے بڑھا، عائزہ کے سر پہ آ کے کھڑا ہو گیا۔ عائزہ نے دونوں بچوں کو اور اپنے جسم کا حصہ بنا لیا۔ بچے دہشت سے سکڑتے سمٹتے چلے جا رہے تھے۔ دراز قد جنونی انداز میں دھاڑا،
پھر کہتا ہوں ایک دے دو ایک رکھ لو، یہ نہ ہو کہ دونوں ہی چلے جائیں۔ عائزہ نے ایک ہاتھ سے دراز قد کا پاؤں پکڑ لیا۔ تم مارنا چاہتے ہو، مجھے مار دو، جو فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو مجھ سے کر لو، خدا کے لیے بچوں کو ہاتھ نہ لگانا۔ تجھ سے کیا فائدہ حاصل کریں گے؟ دراز قد دانت پیس کے بولا۔ تو جانی پہچانی اینکر ہے، راستے میں ایمبولینس کی چیکنگ ہوئی تو پہچان لی جائے گی، تو رولا پڑ جائے گا، پکڑوانا چاہتی ہے ہمیں؟ بس کوئی سا بھی ایک بچہ دے دے۔ وہ بلند آواز میں رونے لگی، منت سماجت کرتی رہی، پھر بلند آواز میں دہائی دینے لگی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس بارش بھری رات میں اس الگ تھلگ کوٹھی میں کوئی اس کی مدد کو نہیں آئے گا۔ وہ مدد کے لیے پکارنے لگی، ہیلپ می پلیز ہیلپ می۔ اس کی لرزاں آواز عمارت کی پتھریلی دیواروں میں گونج کے رہ گئی۔ دراز قد بھنا کے آگے بڑھا، اس نے ایک بچے پہ ہاتھ ڈال دیا۔ یہ چھوٹا اذلان تھا۔ اس نے بچے کو اپنی طرف کھینچا تو عائزہ نے خوف اور بے بسی کی انتہا کو چھو کے اس کی کلائی پہ کاٹ لیا۔ درد سے بےتاب ہو کر دراز قد نے الٹے ہاتھ کا جھامپڑ عائزہ کے منہ پہ رسید کیا۔ اس کے لمبے بال اچھل کے اس کے چہرے کو ڈھانپ گئے۔ اپنے دونوں بچوں پہ اس کی گرفت ابھی بھی قائم تھی۔ دراز قد تل ملایا ہوا چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی آنکھوں سے جیسے شعلے نکلنے لگے۔ اس نے اپنے قاسم نامی ساتھی کو اشارہ کیا اور اس کے ساتھ دندناتا ہوا دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ تقریباً 1 منٹ بعد قاسم نامی وہ چوڑا چکلا ڈھاٹا پوش اکیلا واپس آیا۔ اس کو دیکھ کے نہ جانے کیوں عائزہ کے پورے جسم میں جھرجھری سی پھیل گئی۔ قاسم نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور پھر فیصلہ کن لہجے میں بولا، اس بیوقوف زنانی کو سلامتی راس نہیں آئی، بھائی کا حکم ہے دونوں کو لے جاؤ، ایک کی باڈی بعد میں کام آ جائے گی۔ اگلے لمحات قیامت کے تھے۔ کوہرام سا مچ گیا۔ مسلح افراد دونوں بچوں کو ماں سے جدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ جیسے یک جان 3 قلب ہو گئے، ایک دوسرے سے علیحدہ ہونا نہیں چاہتے تھے۔ عائزہ نے اپنا سر قاسم نامی بدماش کے قدموں میں رکھ دیا، بلکنے لگی۔ یوں لگا جیسے قاسم کے پتھر دل میں رحم کی چھوٹی سی جونک لگی ہے۔ وہ دانت پیس کے بولا، احمق عورت ہے تو، بھائی کی اجازت کے بغیر آخری موقع دے رہا ہوں تجھے، ایک کو بچا لے، بالکل آخری موقع ہے، ہمارے پاس ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ عائزہ نے پتھرائی ہوئی نظروں سے اپنے دونوں لاڈلوں کے روتے بلکتے چہروں کو دیکھا، پھر گڑ گڑائی، خدا کے لیے، خدا کے لیے ایک ماں کو اتنے بڑے امتحان میں نہ ڈالو، یہ دونوں میری جگر کے ٹکڑے ہیں، میری جان لے لو، میں اپنا قتل تمہیں معاف کرتی ہوں۔ پھر وہی بکواس، قاسم غضبناک ہو کے دھاڑا۔ ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھلا، مجرموں کا ایک ساتھی باہر جھانکنے لگا۔ یہ دیکھ کر عائزہ کے رہے سہے اوسان بھی دم توڑنے لگے کہ اس شخص کے ہاتھ آستینوں سمیت لہو سے داغدار تھے۔ کیا یہ اسی بچے کا لہو تھا جو تھوڑی دیر پہلے دم گھٹنے سے جان ہارا تھا؟ خدا کے لیے، خدا کے لیے، عائزہ بس اب یہی پکارتی جا رہی تھی۔ اسے اپنے جگر کے 2 ٹکڑوں میں سے ایک کا انتخاب کرنے کے لیے کہا گیا تھا، اور یہ شاید ان کڑی ترین آزمائشوں میں سے ایک تھی جو روئے زمین پر کسی جاندار پر آ سکتی ہے۔ قاسم نے غضبناک ہو کر دوبارہ اپنے ہٹے کٹے بے حس اہلکاروں کو اشارہ کیا۔ وہ پھر بچوں پہ جھپٹے۔ عائزہ کو لگا اس کا ذہن اس کا ساتھ چھوڑ رہا ہے۔ دونوں بچوں پہ اس کی گرفت مضبوط تھی، دونوں کو اس نے اپنے خون سے سینچا تھا، دونوں میں اس کی جان تھی، اور وہ دونوں مر رہے تھے اور وہ صرف ایک کو بچا سکتی تھی۔ پتہ نہیں وہ کیسا لمحہ تھا یا روز حشر کی کوئی ناقابل فہم ساتھ تھی۔ جب اس نے دونوں بچوں کو ہاتھ سے جاتے دیکھا تو پہلوٹی کے حمزہ پر اس کی گرفت زیادہ مضبوط ہو گئی اور اذلان پہ اس کی گرفت نرم پڑ گئی۔ مسلح افراد کے لیے یہ ایک بڑا موہوم لیکن دردناک اشارہ تھا۔ ماں نے اور ماں کی ممتا نے
لاچاری کی انتہا کو چھو کر ایک بچے پر گرفت کم کر دی تھی۔ قاسم نے عقاب کی طرح جھپٹا مار کر اذلان کو عائزہ سے جدا کر دیا۔ وہ بلک کے چلایا، مما مما! عائزہ نے حمزہ کو سینے سے چمٹایا اور اٹھ کے سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ یہ سیڑھیاں اسے عمارت کے فرسٹ فلور پر کسی دور کے کمرے میں لے جا سکتی تھیں۔ وہ لاشعوری طور پہ شاید یہ چاہ رہی تھی کہ وہ اپنے پیچھے رہ جانے والے بچے سے حد الامکان حد تک دور چلی جائے۔ وہ 10-12 زینے ہی چڑھی تھی جب اذلان پھر سے پکارا، مما مما! وہ گوشت پوست کی ماں تھی۔ پتھر کی ماں بھی ہوتی تو شاید برداشت نہ کر پاتی۔ اسے یہی لگا کہ سینے میں اس کا کلیجہ پھٹ گیا۔ وہ دبلے پتلے حمزہ سمیت چکرا کے گر گئی اور زینوں پر سے لڑک گئی۔ اسے پتہ نہیں اسے کتنی دیر بعد ہوش آیا تھا۔ وہ اپنے ہی گھر کے جس کمرے میں تھی وہ اس کا بیڈ روم تھا۔ کھڑکی سے آنے والی روشنی سے اندازہ ہوتا تھا کہ دن کا وقت ہے۔ وہ تڑپ کے اٹھ بیٹھی، سر سے درد کی شدید ٹیسیں اٹھیں۔ پیشانی پر بینڈیج کی موجودگی کا احساس ہوا۔ بیڈ پر اس کے ساتھ حمزہ دنیا و مافیا سے بے خبر سو رہا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ پر بھی بینڈیج نظر آ رہی تھی۔ اذلان، اذلان! وہ دردناک آواز میں پکاری، پنجرے میں پھڑپھڑانے والی چڑیا کی طرح دروازے سے جا ٹکرائی۔ دروازہ کھولو، دروازہ کھولو! اذلان، ہائے میرا اذلان! اس نے مقفل دروازے کو بری طرح جھنجھوڑ دیا۔ وہ کتنی دیر نوحہ کنا رہی، پھر بے دم سی ہو کر ٹھنڈی دیوار سے پشت لگا کر فرش پر بیٹھ گئی۔ یوں لگ رہا تھا کہ وہ سفاک ٹولہ رات کو ہی یہ جگہ چھوڑ کر جا چکا ہے، اور غالباً حمزہ بھی کسی دوا کے زیر اثر تھا، کیونکہ اتنے شور کے باوجود بھی جاگا نہیں تھا۔ چوکیدار حیدر کے آثار بھی کہیں نہیں تھے۔ غالباً اسے بھی باندھ کے کہیں ڈال دیا گیا تھا۔ 2-3 منٹ کے وقفے کے بعد وہ پھر گریا وزاری کرنے اور اذلان کو پکارنے لگی۔ وہی اذلان جس پر اپنی گرفت کمزور کر کے عائزہ نے اسے قاتلوں کے نرغے میں چھوڑا تھا، اور پورے کمرے میں کوئی موبائل یا لیپ ٹاپ ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ لوگ ایسی کوئی چیز اس کمرے میں چھوڑ کر نہیں گئے تھے۔ یہ چیزیں ڈھونڈنے کی کوشش میں بیڈ روم کی الماری کھل گئی، بہت سے کپڑے فرش پہ گر گئے۔ ان میں حمزہ اور صدف کے علاوہ اذلان کے کپڑے بھی تھے، اس کی رنگ برنگی شرٹس، اس کی نکریں، اس کے شوز۔ وہ ایک ایک شے کو چومنے لگی، دھاڑے مار مار کے رونے لگی۔ اس کی آخری پکاریں عائزہ کا سینہ شک کر رہی تھیں۔ اس کی تصوراتی صدائیں عائزہ کی سماعت میں گونجنے لگی۔ ایسے نہ جاؤ مما، مجھ سے منہ نہ موڑو، میرا کیا قصور ہے مما؟ میری خطا تو بتا دو مما، مما! وہ فرش پر ڈھہ سی گئی۔ اسے محسوس ہوا جیسے یہ ہوش اور بے ہوشی کے درمیان کی حالت ہے۔ تب ایک آہٹ سنائی دی۔ اس نے آنسوؤں سے بھیگا چہرہ اٹھایا۔ آہنی گرل والی کھڑکی کی دوسری جانب وہی دراز قد ڈھاٹا پوش کھڑا تھا۔ وہ اکیلا تھا۔ وہ دیوانہ وار اس کی طرف جھپٹی، اپنا ہاتھ اس کے گریبان تک پہنچانے کی ناکام کوشش کرنے لگی، ساتھ ساتھ چلا رہی تھی، میرا لال، میرا اذلان، تو نے کیا کیا ہے اس کے ساتھ؟ کہاں پھینکا ہے اسے؟ ہائے میرا بچہ! دکھ کی حد کو چھو کر وہ ڈیزائن دار آہنی گرل سے سر ٹکرانے لگی۔ پیشانی کی بینڈیج ایک بار پھر خون سے بھیگ گئی۔ آہو بکا کرتے کرتے وہ پھر بے دم سی ہو گئی اور دیوار کے ساتھ کھسکتی ہوئی فرش پر بیٹھ گئی۔ اس کی نگاہ دھندلا رہی تھی۔ یکایک اس نے دیکھا کہ ڈھاٹا پوش اپنا ڈھاٹا چہرے سے ہٹا رہا ہے۔ وہ سختہ زدہ سی بیٹھی دیکھتی رہ گئی۔ وہ عاقب احمد تھا۔ تقریباً 13-14 سال پہلے وہ کالج میں اس کا کلاس فیلو تھا۔ وہ بھی عائزہ ہی کی طرح ایک زبردست مقرر تھا۔ کالج یونیورسٹی کے تقریری مقابلوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا۔ دونوں میں زبردست قسم کی مسابقت پائی جاتی تھی۔ تقریری مقابلوں میں اکثر ایسا ہوتا تھا کہ وہ دونوں آمنے سامنے آ جاتے تھے، کسی موضوع کی تائید اور مخالفت میں بولتے تھے۔
اس طرح کے مقابلوں میں زیادہ تر عائزہ کا پلڑا ہی بھاری رہتا تھا۔ اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا کہ دھیرے دھیرے ان دونوں کی یہ مسابقت مخالفت بلکہ کسی حد تک مبارزت میں بدل گئی۔ عائزہ کو برسوں پہلے کا وہ گھمبیر دن یاد آ گیا جب شاید آخری بار اس کی اور عاقب احمد کی ملاقات ہوئی تھی۔ ایک صوبائی سطح کے تقریری مقابلے میں وہ دونوں ہی فائنل میں پہنچ گئے تھے۔ موضوع بھی تھوڑا سا مشکل اور انوکھا دیا گیا تھا۔ ماں اپنی ساری اولاد کے لیے یکساں سلامتی اور حیاتی چاہتی ہے۔ عائزہ نے اس کے حق میں اور عاقب احمد نے مخالفت میں بولنا تھا۔ اس موضوع پر دونوں نے خوب تیاری کی تھی۔ سینکڑوں پرجوش طلباء اور دیگر حاضرین کی موجودگی میں دونوں نے بہت اچھا بولا تھا۔ تاہم ایک مرتبہ پھر کامیابی کی دیوی عائزہ پر مہربان ہوئی اور اس نے یہ مقابلہ جیت لیا۔ برسوں پہلے کے وہ سارے واقعات ایک تیز رفتار فلم کی طرح عائزہ کی نگاہوں کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ مقابلے کے بعد وہ اپنا جیتا ہوا کپ اٹھائے اپنی فرینڈز کے ساتھ آڈیٹوریم سے باہر آ رہی تھی۔ دوسری طرف سے عاقب اپنے کچھ ہم نوا لڑکے لڑکیوں کے ساتھ باہر نکلتا دکھائی دیا۔ ہال کے باہر دونوں میں ایک بار پھر اسی موضوع پر بحث چھڑ گئی۔ جب عاقب احمد کے ایک ساتھی نے مقابلے کے 2 ججوں پر طرفداری کا الزام لگایا تو بات اور بڑھ گئی۔ عائزہ اور عاقب کے درمیان جبلے بازی نے سنگین شکل اختیار کر لی۔ ایک موقع پر جب عائزہ نے عاقب کو دھکیل کے پیچھے ہٹایا تو عاقب نے اسے جوابی دھکا دیا۔ عائزہ نے بھنا کر ایک تھپڑ اسے جڑ دیا۔ عاقب نے کوئی رد عمل دکھانا چاہا تو عائزہ نے ہاتھوں میں تھاما ہوا وزنی کپ گھما کے عاقب کے منہ پہ دے مارا۔ کپ کا پیندا عاقب کے رخسار پہ لگا۔ رخسار سے پیشانی تک ایک قوس نما گہرا کٹ آ گیا۔ ایک دم کئی افراد بیچ بچاؤ کے لیے کود پڑے۔ عاقب کے زخم سے مسلسل خون ٹپک رہا تھا۔ اسے مرہم پٹی کے لیے لے جایا گیا۔ دوسری طرف عائزہ کے پاؤں میں بہت سخت موچ آئی تھی۔ کئی ہفتے تک یہ معاملہ چلتا رہا۔ بالآخر دونوں خاندانوں کے بڑوں نے بیچ میں آ کر اس معاملے کو سمیٹا۔ بعد کے 8-10 مہینوں میں عائزہ کو اپنے اس مقرر حریف کے بارے میں صرف اتنا معلوم ہوا کہ وہ ملائیشیا چلا گیا ہے۔ یہ اڑتی اڑتی خبر بھی سنی کہ وہ بری عادات کا شکار ہوا ہے اور جہاں اس کا رشتہ طے ہوا تھا وہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ اور آج برسوں بعد وہی شخص ایک نئے روپ میں پھر اس کے سامنے تھا۔ ان دونوں کے درمیان کھڑکی کی آہنی گرل تھی اور جالی تھی۔ وہ اتنی بے دم ہو چکی تھی کہ آنسو بھی منجمد ہو گئے۔ اس نے دیکھا لمبے چوڑے عاقب کے قدرے لمبوترے چہرے کو قوس نما پرانے زخم نے کچھ اور بھی کرخت بنا رکھا تھا۔ آنکھوں میں ابھی بھی ہلکی سی سرخی تھی جو کسی نشے ہی کی مرہون منت ہوگی۔ 34-35 سال کی عمر میں وہ پہلے سے کچھ فربا نظر آتا تھا۔ گھمبیر لہجے میں بولا، میرے زخم کو دیکھ رہی ہو نا؟ تمہارا دیا ہوا یہی زخم تھا جس نے میری منگنی ٹوٹنے میں اہم کردار ادا کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ تمہارے اسی زخم نے مجھے بری صحبت اور ان عادات کی طرف دھکیلا جن کو تم بد عادات کہتے ہو۔ بہرحال کچھ بھی ہے، اب میں بیرون ملک میں اس دھوپ چھاؤں جیسی ملی جلی زندگی کا عادی ہو چکا ہوں۔ کچھ دیر خاموش رہ کر اس نے سگریٹ سلگایا، پھر بولا، پوچھو گی نہیں کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ وہ چپ رہی، بولنے کی سکت ہی نہیں رہی تھی اس میں۔ وہ زہریلے انداز میں مسکرایا، تمہاری قوت گویائی تو مثالی تھی۔ ابھی بھی تم ٹی وی پہ بولتی ہو تو کسی کو بولنے نہیں دیتی، اب یوں منہ میں گھنگنیاں کیوں ڈالنی ہیں؟ عائزہ کی نیم خشک آنکھوں سے پھر سے 2 آنسو ٹپکے۔ وہ بولا، بہت ذہین ہو تم، میرا خیال ہے سمجھ ہی چکی ہو۔ پھر ایک طویل سانس لے کر اس نے اپنی بات جاری رکھی، عائزہ آج میں نے تم پر عملاً ثابت کر دیا، میں نے ثابت کر دیا کہ ماں اپنی ساری اولاد کے لیے یکساں سلامتی اور حیاتی چاہتی ہے، مگر کچھ انتہائیں ایسی موجود ہیں جب اسے تفریق کرنا پڑ سکتی ہے۔ ایک کو بچانا اور ایک کو موت کے منہ میں دھکیلنا پڑ سکتا ہے۔ بتاؤ دھکیلنا پڑ سکتا ہے یا نہیں؟ وہ سمن بکمن تھی، لاجواب تھی، ہواؤں میں معلق تھی۔ آج میں وہ مقابلہ جیت گیا ہوں عائزہ،
تم نے خود وہ مقابلہ مجھے جتایا ہے، مجھے یقین ہے تم ساری عمر اس شکست کو یاد رکھو گی۔ اس کے ہونٹوں پر پھر زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ وہ کھڑکی سے ہٹ کے دروازے پہ آیا، دروازہ کھولا۔ اب وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں اب 10 سالہ اذلان کا ہاتھ نظر آ رہا تھا، اس کا جیتا جاگتا اذلان، رویا رویا سا اذلان، جس کی آنکھوں میں اب ماں کو دیکھ کر زندگی کی جوت جاگ رہی تھی۔ وہ پتھر کا بت تھی۔ ان لمحوں میں شاید وہ اس قابل نہیں تھی کہ اٹھ کر اذلان کو گلے سے ہی چمٹا سکے۔ عاقب احمد 3-4 قدم آگے بڑھا۔ اس نے ٹوٹی ہوئی شیلف کے اوپر سے وہ بڑا کپ اٹھا لیا جس نے کبھی اس کے چہرے پر ضرب لگائی تھی۔ ٹھہری ہوئی آواز میں بولا، میرا خیال ہے اب میں اس کپ کا حقدار ہوں۔ وہ کپ اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ ایک طرف سے اس کے باقی سارے ساتھی بھی برآمد ہوئے جو اس سنگین ڈرامے میں اس کے ساتھی تھے۔ وہ 13-14 سالہ مقامی لڑکا بھی ان میں شامل تھا جسے عائزہ اپنے تئیں مردہ تصور کر چکی تھی۔ وہ ان سب کو جاتے دیکھتی رہی اور پھر تڑپ کر اس نے اذلان کو خود سے لپٹا لیا۔